بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما السائل فلا تنہر آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد صدر محفل، زینت محفل، جگر گوشہ حضور قبلہ عالم، قاسم فیضان حضور قبلہ عالم، پیر طریقت حضرت قبلہ پیر خواجہ محمد شعیب سعید صاحب مہاروی دامت برکاتکم العالیہ، زینت آستانہ عالیہ حضور قبلہ عالم مہار شریف، اس پاک محفل میں تشریف فرما میرے سروں کے تاج سادات کرام، مشائخ اعظام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج پیر طریقت فخر المشائخ زینت خاندان حضور قبلہ عالم، قاسم فیضان حضور قبلہ عالم، حضرت قبلہ سیدی مرشدی سندی الحاج الحافظ خواجہ محمد کریم بخش مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک اور آپ کی یاد پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ آپ کی نسبتوں کا صدقہ، آپ کے مقام ولایت کا صدقہ اور قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے آپ کے فیض پا کر فیض تقسیم کرنے کا صدقہ ہماری دنیا اور آخرت کو قبلہ عالم کی شان نصیب فرمائے۔ ابھی حضرت کا مدینۃ المنورہ میں لکھا ہوا کلام آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، تو میں نے حضرت کے وسیلے سے ہی کہ آج ان کے عرس میں آقا کی بارگاہ میں سوالی بنتے ہیں، قرآن مجید کا مقام بھی وہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی منگتے کا دل نہ توڑنا، کسی مانگنے والے کو جھڑکنا نہ۔ اس کا سادہ مفہوم یہ ہے، محبوب جو بھی آپ کی بارگاہ سے مانگے، جب مانگے، جتنا مانگے، جو کچھ مانگے، میں رب ہو کے محبوب آپ کو آرڈر کر رہا ہوں، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ اس کو اور سادہ کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے محبوب، بھئی یہ ساؤنڈ کی نا ایکو وغیرہ نہ بڑھائے، محبوب آپ سے جو بھی مانگے اس کا دل نہ ٹوٹے، اسے عطا کر کے بھیجنا۔ میں بڑے دھیمے لہجے میں بڑے پیار کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا دنیا میں مختلف قسم کے لوگوں کے طبقات ہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اور اسے دل میں جگہ دیجئے، آقا کی بارگاہ کے سوالی مانگت رب کو اتنا پیارے لگتے ہیں، رب چاہتا ہے جو در محبوب پہ آئے وہ خالی نہ جائے۔ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک پر
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اور حقیقت رہتے چلیے پیر سید شاہنواز صاحب ہمارا شریف. ابراہیم شاہ صاحب پر کنٹریبیوشن پہ حضرات محترم پھر سنیے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ محبوب جو آپ کے در پر آئے وہ خالی نہ جائے. آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو میں ایک بات عرض کروں. جا بندے رہے ہیں اور رب اپنے محبوب کو فرما رہے محبوب آپ کے در سے خالی نہ جائیں. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ محبوب یہ خود نہیں آئے، میرے بھیجے ہوئے آئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے دروازے پر ان کو میں نے بھیجا ہے، اس لیے کوئی خالی نہ آئے. اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے، بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اگر وہ کچھ عطا نہیں کرتا تو اس کی اپنی حکمت ہے، خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے. یا اللہ تجھ سے ایک بندہ مانگتا رہے تو کبھی دے دیتا ہے کبھی نہیں دیتا، پر محبوب کو کہتا ہے تیرے در سے کوئی خالی نہ جائے. ایک بندہ بے اولاد تھا، اس نے رب سے اولاد مانگی، مانگتا مانگتا دنیا سے چلا گیا، اللہ نے نہ دی، دے دیتا تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. حالانکہ اس کا اپنا فرمان ہے کہ ساری مخلوق میری بارگاہ سے سوال کرے، میں ساری مخلوق کو اس کا مانگا ہوا سب کچھ دے دوں تو میرے خزانے میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جتنا سمندر میں سوئی ڈبوئی جائے اور سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے. ایک بندہ بیمار تھا، شفا کی خیرات مانگتا مانگتا اسی بیماری میں چلا گیا. لیکن جو رب اپنی بارگاہ سے مانگنے والوں کو دے اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی، وہ اپنے محبوب کو کہتا ہے محبوب تیرے در سے کوئی خالی نہ جائے. اور یہاں جو عربی گرامر سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں ان کی توجہ چاہوں گا. یہ سالہ اما سائل یہ فعل متعدی ہے، مانگنے کا ذکر ہے، کیا مانگے اس کی کوئی قید نہیں ہے. فرمایا محبوب تیرے در پہ آ رہا ہے، قید کس بات کی؟ یہ کسی مجبور کا گھر نہیں، خدا کے محبوب کا گھر ہے. یہ کسی محتاج کا دروازہ نہیں، خدا کے خزانوں کے مالک کا گھر ہے. آپ میں سے جن حضرات کی زبان اپنی ہو سبحان اللہ کہہ سکتے ہوں، ٹینشن کا شکار نہ ہوں. میں نے اس لیے جو حضرت صاحب نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا، ہم تو حضرت کے وسیلے سے سرکار تک جاتے ہیں نا، تو اسی در سے خیر مانگتے ہیں. محبوب جو مرضی مانگے، اولاد مانگے، رزق مانگے، ایمان مانگے، جنت مانگے، بخشش مانگے، جو مرضی مانگے تیرے در سے خالی نہ جائے. اچھا پھر مانگنے والے وہ بھی تو طرح طرح کے ہیں، کسی کی کوئی زبان ہے، کسی کی کوئی زبان ہے، کسی کی کوئی زبان ہے. مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے اس محفل میں کہنا نہیں چاہتا، اشارہ ہی کر رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں زبان سرکار نے فلاں سے سیکھی، اور مت ماری گئی تیری، حیا کر. رب نے جس کو سارے عالمین کا رسول بنا کے بھیجا ہے وہ تو بے زبانوں کی زبانیں بھی جانتا ہے، زبان والوں کی زبان کیوں نہ جانے. میرے پاک نبی تشریف فرما ہے، ایک چڑیا آئی، چڑیا، اور اس نے میرے پاک نبی کے سر کا طواف شروع کر دیا. میرا جی چاہ رہا ہے میں چڑیا کی عظمت کو سلام کر لوں، اس پر شریعت کی پابندی نہیں لگتی، چلو طواف رخ یار تو کر لیا. انسان تو پابند ہے بیت اللہ کے طواف کا، باقی ہم طواف کہیں نہیں کر سکتے، لیکن چڑیا پر تو ظاہر ہے کوئی فتویٰ نہیں. وہ زلف محبوب کا طواف کرتی رہی،
اور جیسے ہی فارغ ہوئی تو سرکار نے فرمایا صحابہ اس نے میری بارگاہ میں شکایت کی ہے کہ میرے گھونسلے سے میرے بچے آپ کا صحابی اٹھا کے لے گیا ہے، ماں ہونا بغیر بچوں کے رہ نہیں سکتی۔ اب وہ جب طواف کر رہی تھی صحابہ بھی موجود تھے، کوئی اور بولی سنے یا نہ سنے، سمجھے نہ سمجھے، جس کو رب نے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے وہ بولیاں سمجھتے بھی ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں۔ کہا اس نے میری بارگاہ میں گزارش کی ہے، لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کے بچے واپس گھونسلے میں پہنچا دو، میں کسی ماں کو بے سکون نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ میرے آقا کی رحمت للعالمین ہی ہے، اور میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ دین میں تشدد کہیں اور طرف سے آیا ہے، رسول اللہ کی ذات نے تو رحمت سے، میں مسجد میں بیٹھ کر اپنے پیر و مرشد کے عرس کی تقریب میں اور اپنے پیروں کے زیر سایہ بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، اسلام جتنا بھی پھیلا ہے میرے محبوب کی رحمت اور شفقت کی خیرات بن کے پھیلا ہے، اور یہ صوفیاء کرام آقا کی اسی رحمت اور شفقت کے وارث ہیں۔ ہر کسی کو گلے لگانا اور جو آ جائے پکڑ کے خدا تک پہنچانا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کے در سے کوئی خالی نہ جائے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ یا اللہ مالک تو ہے، معبود تو ہے، اور تو کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا، فرمایا میں اگر نہ دوں تو کہہ دیں گے بے نیاز ہے، اور اگر محبوب آپ نہیں دیں گے تو کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے محمد کے پاس ہوتا تو دیتا۔ یہ تانا میں نہیں سننا چاہتا، حبیب میرا ہو اور کوئی کہے پاس کچھ نہیں، میں تو قرآن میں اعلان کر چکا ہوں انا اعطیناک الکوثر، محبوب جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے۔ اپنے نبی کی عطا پر جتنا خوش ہوں اتنا ہی کہہ لیں، جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے۔ میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں اور اس پہ جس کو جتنا مزہ آئے اتنا ہی سبحان اللہ کہہ لے۔ فرمایا پیارے انا اعطیناک الکوثر، کائنات ساری مل جائے تیرے خزانوں کو شمار ہی نہیں کر سکتی، ہر شے کا خالق میں ہوں، میری عطا سے مالک تو ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی عادت کریمانہ تھی، آپ نہ نہیں فرماتے تھے، پھر سن لیں، آپ نہ نہیں فرماتے تھے، سوائے قرآن پاک میں کلمے میں لا ہے، باقی کلمہ آپ کی زبان پر نہیں آتا تھا۔ جس حدیث کو میں اب سنانے لگا ہوں اس حدیث کے راوی جناب مولا کائنات ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضی۔ اچھا مولا علی کا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے تو یقیناً آپ میں بھی ایک تڑپ پیدا ہوئی ہوگی اور میرے اندر بھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پاک کے نوکر، ان کی اولاد پاک کے نوکر، ان کے خلفاء کے نوکر، ان کے سلسلے کے نوکر، یہ سارے کے سارے قبلہ عالم کی قیادت میں پہنچتے مولا علی تک ہے۔ کلیجہ ٹھنڈا ہو تو بولے، نہ ہو تو بالکل نہ بولے، ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو اصل میں بیعت کی سمجھ نہیں آتی اور پھر کہتے ہیں یہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے۔ او بھائی آپ اس محکمے کے لوگ نہیں ہو تو منہ کیوں مارتے ہو؟ جن کا یہ کام ہے ان کو کرنے دو۔ جی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک پیر کے ہاتھ میں بندہ ہاتھ دیتا ہے اور وہ ہاتھ جڑے ہوئے مصطفیٰ تک پہنچ جاتے ہیں۔
اگر یہ بات میں آپ کو نہیں بیان کر سکا تو میرے سنانے میں غلطی ہوگی. حضرت کے ہاتھ پر آپ ہاتھ دیتے ہیں، پھر ان کا ہاتھ آگے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، ان کا ہاتھ اپنے والد گرامی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ پھر آگے چلتے چلتے غریب نواز سے ہوتا ہوا، خواجہ حسن بصری سے ہوتا ہوا، پھر یہ مولا علی کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور نبی کا ہاتھ تو پھر خدا کا ہاتھ ہے نا. تو ہمارا تو پیر ہی مولا علی ہے. میں ذرا سارے جتنے حضرات بیٹھے ہیں نا، مشائخ کو چھوڑ کر آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ علی کے نام پر طبیعت کس کی اچھی ہوئی ہے. میں اللہ کا فضل ہے حضرت خواجہ کریم بخش صاحب رحمت اللہ تعالی کا مرید بھی ہوں، اور ان کا صدقہ میں پڑھا ہوں، اور میں ان کا نوکر ہوں. لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، امریکہ ہو، یورپ، UK، ہر جگہ میں تو یہ بات کھلم کھلا کرتا ہوں، علی کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو مومن کون ہے، منافق کون ہے، بے ایمان کون ہے، محمد عربی کا غلام کون ہے، اس کا جبہ نہ چیک کرو، اس کی دستار نہ دیکھو، اس کی داڑھی کا سیج نہ دیکھو، اس کے ہاتھ کی تسبیح نہ دیکھو، اس کے ماتھے پر محراب کا نشان نہ دیکھو، اس کے شاگردوں کی تعداد نہ دیکھو، اس کے استقبال کے لاؤ لشکر کو نہ دیکھو، علی کا نام لو. جس سے برداشت نہ ہو سمجھو بے ایمان بیٹھا ہے، اور جو خوش ہو جائے سمجھو محمد کا غلام بیٹھا ہے. میں نعرہ حیدری خود لگواتا ہوں تاکہ محسوس ہو کتنے بندے لگاتے ہیں. نعرہ حیدری، ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ، نعرہ حیدری. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ترمذی شریف سیاستہ کی معتبر کتاب، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، ہم مولا علی کے بغض سے منافقوں کو پہچانا کرتے تھے. علماء مشائخ تو جانتے ہیں، میں اپنے جیسوں کے حضرت ابو سعید خدری کو DG خان کے بندے کا نام نہیں ہے، حضور کے صحابی کا نام ہے. صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ منافق کو پہچانتے تھے علی کا نام لے کے. ایک دفعہ میں پھر توجہ چاہوں گا اور پھر میں نے آگے بات کرنی ہے. یہ صحابہ کرام نے یہ پہچان کیوں رکھی تھی؟ دیکھیے 3 قسم کی مخلوق ہوتی ہے، ایک ہے کافر، ایک ہے مومن. کافر وہ ہوتے ہیں جو پکے کافر ہوتے ہیں، مومن وہ ہوتے ہیں جو اندر باہر سے مومن ہوتے ہیں. یہ جو منافق ہے نا، یہ بڑی نام مراد شے ہے. اتو مومن تو وچو بے ایمان. چلو سریکیت گال کرنا چاہ، میں بھی ذرا لاہور والے روب تو تلے آواں تساں بھی شاید سمجھ سکو. منافق کو آدھن کہ اتو مومن لگے وچو بے ایمان، اور وچو والا مسئلہ بڑا اوکھا ہوندے. ہن منہ تے داڑھی ہوئے، ہاتھ تے تسبیح ہوئے، مسجد جی اگلی صف وچ بہے، متھے تے محراب بھی ہوئے ماشاءاللہ، باقی بھی ساری ان دی ڈیل ڈول دیکھو، مسلمانے کو پریشان کرے، کتنا پکا مومن ہے. صحابہ آدھن اساں ول سنجان کرنی ہویا، نہ داڑھی دے دیا سے نہ پگ دے دیا سے، سب کو ہکو نبی پاک لنگر عطا کیتا ہے. جو علی نال صرف مومن ٹھر دین، منافق سڑ دین. اساں علی دا نا چا گندیا سے وٹ پاویا سمجھ دیا سے ای لباس جی بے ایمان ہے. جڑا ٹھریا آدھیا سے نبی دا غلام ہے. اچھا میں مسلک شسلک کہیں کو کچھ نہیں آکھنا، میں تے محبت کی گال کرنا چاہنا. ہن سارے ذرا ٹھڈے دل نال میں کو دسو، جڑا مولا علی کنے سڑے او بے ایمان ہے. اچھا بے ایمان جنت وچ ویسن چنگا کیتا یار نال بیٹھے، چلو میں کو سمجھیں دا تے آنے ول توجہ نال سنو. جڑا پاک علی کو نہ سڑے ان دی کوئی شے قبول کہے نہیں. میں ہاتھ بد کے آدھا فرقہ واریت چھوڑ، کلمہ پڑھ کے جڑا نبی کنے سڑے ان دا کیا بچ سی. اپنے اعمال ٹھیک کرن دی بجائے جھیڑا درود و سلام تے نبی دے نا چمن تے نبی دے میلاد مناون تے مرے کلمہ پڑھ کے تے جن تک نبی برداشت نہیں تھیا. حضور مولا کائنات راوی ہیں، نبی پاک دی بارگاہ دے اندر ایک بندے آ کے سوال کیتا، منگیا نبی سے چپ رہیے.
دیہاتی بندہ ہی پر دیہاتیاں دی اپنی چس ہوندی ہے اون ول منگیا نبی سے ول چپ رہی ہے چونکہ آپ نہ فرمے دے ہیں تریجی واری اون ول منگیا نبی سہیں دا دریائے کرم جوش چایا آپ نے فرمایا سل ما شیتا یا آرابیو او دیہاتی جو کچھ دل آدھی مانگ جو کچھ دل آدھی مانگ ہن صحابہ کرام مولا کائنات راوین صحابہ آدن فقلنا اساں سارے آکھیا الان یسأل الجنہ موجاں لگ گئے ہیں یا اے ہونے سائیں کنے جنت منگسی نبی سے میٹھائی عطا فرما دے میں ذرا ہولے ہولے ایک بھی گالی کرنا چاہنا تو سا غور نہ سنا ہے اے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی مبارک تے باہ کے جنت ونڈیں دے ہن تے صحابہ خوش تھی کہ گھن دے ہن اے ذرا میں ہولے ہولے ول نہ گھندا تو سہیں ہولے ہولے یاد رکھا ہے نبی سے فرمائے ابو بکر فی الجنہ خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر کو حضور فرمائے ابو بکر فی الجنہ انہیں خوش تھی کہ جنت گھن گئی دی نبی سے فرمایا عمر فی الجنہ حضرت عمر خوش تھی گن جو سہیں جنت دیتی ہے حضرت عثمان غنی سہیں کو میرے آقا جنت دیتی بھی ہے تے ویچی بھی ہے اچھا صحابہ دا انجا پکا یقین ہے آقا جو دے میں نا فری بھی گھن دے ہن مولی گھن دے ہن اے فری گھنن والی تے سمجھ آندی ہے اے مول کیوں گھندے ہیں صحابہ کہ مول تاں گھندے ہیں مطلب کل کہیں دا چیتر لے آقا فرما دیتا ہی میں خوش تھی گئے اساں مولی گھندے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو اساں سائیں کو رب دی جنت دا مالک سمجھ دے ہیں میں ہولے ہولے تھوڑا جا اگو میرے نال چلو نبی سے جنت ونڈی صحابہ کی تھی لوئی وجہ جماعتا ہے نا حضور تو بعد عزت ہے ایک نبی پاک دے پاک صحابہ تے بے نبی پاک دی پاک اہل بیت سیدہ زہرا پاک کو میرے پاک نبی فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ فاطمہ جنتی عورتوں دی سردارہ امام حسن پاک امام حسین پاک کو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین جنتی جوانہ دے سردار ان تو سہیں سارے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہی وے نبی سہیں صحابہ کو جنت دیتی صحابہ چپ کر کے گھن گی دی تے خوش تھے حسنین کریمین دی جنت دی سرداری دا اعلان کیتا ان نہیں خوش تھی کہ گھن گی دی خوش تھے سیدہ پاک دی سرداری دا اعلان کیتا سیدہ پاک کی خوش تھی کہ این اعزاز کو گھتا میں ایک سوال کرنا چاہنا ساکو تو لوگ ہیں اے پڑھائے سمجھائے بھئی آمال تلسن میزان لگسی ترکڑی شرکڑی دے تول تو بعد ول جیندے عمل چنگے ہوئے ہو جنت جویسی جڑا راندھا پیا ہوا کہیں دی سفارش نال جنت جویسی لیکن حساب کتاب تھی سی تے ول جنت جویسی اچھا پہلے بندہ ایمان تے فوت تھی وے ایمان تے فوت تھی ون تو بعد والوں تو بعد ان دا نام اعمال تلے حساب کتاب یا نیکے نال چھٹے یا کہیں دے آکھن نال چھٹے جنت بعد جو لبسی تو جنہ کو نبی جینے جیتے نیتی ہے جا ایک باری وال دوبارہ آکھاں اگر تسا مصروف ہوتا بھئی جنت ایمان تے خاتمہ ہوئے والحساب کتاب تھی وے تو میں یہ نہیں آتا جو صرف عملے نال جنت مل سی جنت ویسے ہی فضل نال مل دیئے ان فضل دے دو سبب پہ یا عملے نال فضل یا کوئی مہربانی آنکھے جا جو سادہ ہے گناہگار اللہ دی رحمت نالی بخشا بن سکتے کہیں دی سفارش نالی بخشا بن سکتے اے بالکل جھوٹ ہے کہ عمل چنگے نہ ہو سن تک کائیں نہ بچو اے بالکل نبی دی امت نال دہشت گردی ہے اللہ کو پابند نہ کرو سزا دے مندا مالک بخشن تے بھی قادر ہے پکڑن تے بھی قادر ہے ادا اپنا انداز ہے کہیں کو اعمال نال بخشے سی جا کہیں کو پاکے دے پیار نال بخشے سی جا
لمبی چوڑی گال نہیں کریں دا حافظ دی سفارش نالی بخشی سن چلو محسوس کر کے تو سا نہ بولو عالم دی سفارش نالی بخشی سن ولی دی سفارش نالی بخشی سن سبحان اللہ اچھی آکھو اہل بیت دی سفارش نالی بخشی سن صحابہ دی سفارش نالی بخشی سن قرآن دی سفارش نالی بخشی سن روزے دی سفارش نالی بخشی سن بیت اللہ دی سفارش نالی بخشی سن تے جڑے بالکل رہ گئے وال سائیں تے ہیں میرے پاک نبی دی سفارش نالی بخشی سن اے وہ عقیدہ ہے جڑا قرآن و سنت والا عقیدہ ہے کائنات وچ دو قسم دے بندے بڑے خوش قسمت ہیں پہلا او جڑا خود نیک ہے اللہ کو بڑی عزت عطا کیتی ہے تے دوجا او خوش قسمت ہے جے کو رب نیکاں دا پیار عطا کیتے لیکن میں ایک گال کرنا چاہنا والی تے حساب کتاب تو بعد جنت وچ ونجنے سائیں تے دنیا چڑھتی ہے اچھا اے 14ویں 15ویں صدی والا کو مولوی صاحب ہوئے ان دی بحث ہوئے میں کو چھیڑنا نہیں چاہتا صدیق پاک کو نبی سے آکھن جو تسا میں تو کو جنت دیتی او خوش تھی کہ گھنن صدیق پاک دی عالم کون ہے انہاں اے نہیں پوچھا حضور جانتا حساب کتاب ہی کہنی تھیا جانتے ہو فیصلے تھی انہیں کہنی شروع تھے صحابہ دا عقیدہ ہے رب حساب تو بعد لے دے نبی جے کو دے ویچا رب حساب ہی نہیں کرے گا تو ساں اپنے نبی دی شان تے خوش تے ہو تو اللہ نہ تے ہو تو میں زور نہ رب مالک کے بنائے اور بڑا خوبصورت جملہ میں آکھنا چاہنا اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ دور سے مبارک آپ دی روح مبارک ہوئے ہوئے خدا دی قسم چاہ کے آدھا لوگاں دی غلط فہمی ہے جو نبی دے آخری رب کرم نہ کرے کوئی وہ مجبور رب تھوڑا ہے جو ایک حبیب بھی خوش نہ کر سکے مولا کائنات فرمیدن سرکار نے فرمایا منگ جڑا کچھ منگ دے ہن صحابہ آتے فغبت نہ ہو ساکوں دے مقدر تے رشک آیا نصیباں آلائیں جو سائیں آکھے جو مردی آوی مانگ ہائی وال بادشاہ دیہاتی آدمی ہائی اون بجائے جنت منگن دے نا اون کیا منگیا وہاں کیا حضور میں کچھ سواری چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تائیں کنے تو بنی اسرائیل دی بٹھڑی چنگی آئی تے کو منگ دے ہوئے اے ہی نظر نہیں آیا جو کائیں کنے پیا منگ دیں تے کیا پیا منگ دیں یا رسول اللہ بٹھڑی کون ہے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پوچھا یوں بٹھڑی کنے جو جناب یوسف علیہ السلام دا مزار کتا ہے وہاں کہ قبلہ مزار دا پتہ تان اسے ساں جیڑا کچھ آکساں او منوے ساں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو مانگ جڑا کچھ منگ دی میں دے ساں انہوں نے کہا حضور میرا کوئی لمبا چوڑا سوال نہیں میرا صرف اتنا سوال ہے جو قیامت والے دے حشر تو بعد جنت دی جیڑی جاتے تساں ہو میں کوئی نال رکھا ہے مائی دے منگن دا سواد آیا نا تے سرکار فرمائیں تائیں کرے تو بٹھڑی چنگی ہے جن کلیم کنے کچھ منگے تو میرے کو سواری تے کھڑ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھیا فرمایا او مائی جنت گھن چا تے کو میں کتھا نہ رکھساں پر اوہی پکی بٹھڑی آئی او کوئی پتہ ہے جو عام جاتے نمی منگیا لجپال کو منگیا وہاں کہ قبلہ جیڑا کچھ منگیم اوہو کچھ گنساں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا نال تے کو میں ہی نہیں رکھ دا جنت میں کرے گھنچا وہاں کہ ٹھیک ہے والمزار دا پتہ میں ہی دسیں دی یہ جناب یوسف دی مدار میں کنے پچھڑی میں تے جنت نہ رکھائے ہون ایہا گال بات جاری ہے اللہ جناب جبرائیل کو بھیجا فرمایا جبرائیل ونجا میرے کلیم کو آت جے بڑھڑی منگیے جنت چ رفاقت تے دیو چا سبحان اللہ اچھی آکھو دیو چا ہن میرا ایک سوال ہے رب آکھیا جبرائیل ونج کلیم کو منگیس اون تا نہیں دیتی ونج میری طرفوں آپ چاہو بڑھڑی رب دا آرڈر آگے جو تے کو جنت کلیم دے نار رکھساں رب فرمائے نا کلیم دی نا ہے تے ساری نا ہے
اسا کلیم کو آکسوں او ہاں کرے سی تو ساری ہاں ہو سی سبحان اللہ اچھی آواز نہ کو تو میرے پاک نبی فرمائے اللہ دا بندہ تائیں کنے تو بڑھڑی مائی چنگی ہے جائیں کلیم کنے جنت رفاقت منگیے تو تائیں میرے کو صرف سواری منگیے یہ دا مطلب ہے میرا پاک نبی او سخاوت کرنا لی ذات ہے کہ تھوڑا منگن تو میرا پاک نبی آدھے تھوڑا منگے وے اپنی اوقات نہ دیکھو میں محمد دی ذات دیکھو نبی پاک علیہ السلام دے خادم حضرت ربیہ شہن کو وضو کروینے ہیں تحجد دے ٹائم تو پتہ ہے کروینے کی میں وضو آپ دی چوکھٹ مبارک دے سر رکھ کے سمپو میں نا کیونکہ آقا کہیں کو اٹھا تو نہ جو آمیں کو وضو کرا بھی دروازہ سرکار کھلے سن اگو میں اٹھی پوسا سائیں کو پانی پیش کرے سا کیڑا مقدر اللہ صحابی ہے جڑا ساری رات نبی دی چوکھٹ دے سر رکھ کے انتظار کرے حضور دے تشریف کے علاوہ ایک نے وضو واسطے پانی گھننا ہے نبی پاک دا دریائے کرم جوش بچائے فرمایا سال ربیہ اج کچھ منگ اندے ہوتے حضرت شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ باقی ملا علی قاری بڑی خوبصورت بات کی تھی انہاں کہ نبی سے فرمایا منگ مطلب کوئی قید نہیں جو دل آکی منگ میں دے سا انہی دے ہوتے ایک بھی بحث میں وہی نہیں کرنا چاہتا انہاں کہ اے اوہو آگ سکدے جڑا سب کچھ دا مالک ہوئے بندہ بھرے بجمے گال وڈی کر بہ بعد پوری نہ تھی وے تو نبی سے فرمایا جو کچھ مرضی آوی منگ اگو صحابی دی شان دیکھو منگن دا انداز اسالو کا مرافقتا کا فی الجنہ یا رسول اللہ جی میں اتھا نوکران جنت جی میں نال رکھا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام تو فرمایا ہی نا کہ کچھ ترمیم کر بتائے میرے پاک نبی نے کیا فرمایا اب غیر ذالک اے جڑا کچھ منگے ہی اے مل گئے کچھ بیا منگنے ہی اوہی مانگ گئے میں بالکل کھلے لفظ میں پیار دے انداز جاکھنا چاہنا پاک نبی کو منگن بد نصیبے دا کم نہیں خوش نصیبے دا کم میں پاک نبی کو منگن جہنمے دا کم نہیں جنتے دا کم میں کافرے دا کم نہیں عاشقے دا کم میں منافقے دا کم نہیں مومنے دا کم میں اے او تارے جتھا ذلیل نہیں منگ دے جتھا خود جبرائیل منگ دے تساں بارہا حدیث پاک سنی ہو سی نہیں سنی ہو سی یقیناً 70,000 فرشتے سویرے آندن 70,000 شام نبی پاک دے روزے تے حاضری دیون سین کو سلام کرن اے تواڈے ساڈے علاقے وچ پاکستان ہوئے یا باہر دیوبندی وہابی شیعہ سنی اے مسئلہ کتھا ہے نا فرشتے تو صرف فرشتے ہیں نا بادشاہ لوگ وے ول سنو اتنا کئی بندے کنے پوچھو اقسیمہ دیوبندیاں میں کہیں مسئلہ تے ہٹ نہیں کرنی کوئی اقسیمہ وہابیاں کوئی اقسیمہ شیعہ کوئی اقسیمہ سنیاں چلو ہر کہیں دے اپنے نظریات ہیں فرشتے تے معصوم ہیں فرقہ واریت تو پاک ہیں اگلی گال کرا غلطی تو ہی پاک ہیں ساڑھے تو آلے تے غلطی تھی سکتی ہے فرشتے غلطی تو معصوم فرقہ واریت تو ان ذرا ہولے ہولے سارے میری یہ گال سنو چاہ تو آپ کو اللہ سلامت رکھے میں اپنی گال ہی مقامہ ہولے ہولے سنو چاہ ہولے ہولے اے جڑے غلطی تو پاکن گناہیں تو پاکن صرف اوہو کچھ کریں دن جڑا کچھ رب آکے ایسا تو مسلمان ہے نا او کچھ ہی کر گندے ہیں جائیں کو رب منع کتاوے اللہ پاکیں دا صدقہ ناراض نہ تھی وے میں گال کرنے پہ تو سا میرے اکثر پیر بھائی بیٹھے ہوئے بندہ پیر دے ہاتھ دے کے جڑی ہمار بیعت تھی دے وہ کوئی تے یاد رہا دے میں پیر دا مرید ہاں اے یاد نہیں رہا جو پیر نال وعدہ گیا کیتا سبحان
ہوں ظاہر ہے یہ تقریر تو آپ میری چنگی نہ لگ سی یہ کہنے دے والا اکثر کوئی دو شیر چا سنوں گا یہ تو مصیبت ہے اور جڑا سین نال وعدہ کیتا ہی او یاد ہے اچھا تے کو یاد نہ ہوئے سین کو تو یاد ہے جو میں نال وعدہ کیا کیتا میں صرف میں حضرت دے گوڑیاں تے پیروں تک ہاتھ رکھ کے چوں میں گزارش کرنا چاہنا ای نہ کر جیندے نال بیعت ہی سین دے متھے جو لگیں شرمندہ نہ تھی نہیں جو وعدہ نبھایا نہ لوگ جی پی رکھے تربیت نہیں کریں دے میں کہ بیعت دے ٹائم کلمہ پڑھا کے جو آدھن 5 نمازاں نہ چھوڑی جھوٹ نہ بولی حرام نہ کھاوی ہن تساں کرسی تو دیکھن لگ گئے اے میں جڑی گال کیتی ہے تواڈے مطلب دکھائے نا اے جنہ بزرگاں دے عرصے چائے بیٹھے ہیں میں انہاں دا نوکر تساں انہاں دے نوکر ایمان نال دساں تعریف اے کرے جو میرے پیر جیاں کوئی کہہ نہیں کدی اپنی شکل ہی ڈٹھی ہے پیر کجے اندر وساوے ہاں تیرے اندر باہر پیر نظر آوے ہاں حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے پتہ ہے آپ دے مرشد کریم حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا سادہ مرید میاں نور محمد خدا نمائے سبحان اللہ اونچی آواز نہ کھو خدا نمائے جڑائی دا دیدار کریں دے قبلہ عالم کو خدا دا دیدار کروا چھوڑے دے ولی دی نشانی یہ ہے جنہیں چہرے دے نظر پوے دے خدا یاد آوے اور حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آپ دے مرشد گرامی نے فرمایا ہے کہ ایک عالم انہاں دے فیض تو فیض یاب تھی سی ول انہائیں دے نال جنت جوے سی اگر تو آپ کوئی تسلی ہوئے تو اونچی آواز نہ بولنا چاہا میں حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی الحمدللہ میری یہ خوش قسمتی ہے میں گن نہیں سکتا میں کتنے دفعہ زیارت کی ہے تساں سارے اتنا بیٹھے ہوئے انہاں دی عبادت دے گواہ انہاں دی خاموشی نال نگاہ جھکا کے بامن دے گواہ کداہی علامے نہ تے انہاں دی ایک گالی اتنا کہ بندہ سجیدہ رہ وجہ کیا کوئی فرما چھوڑے سوائے مسکراہٹ دے میں آپ کو کداہی کھول کے مسکراتا صرف مسکراہٹ میں آپ دی زیارت کی دیئے لیکن جی اساں ٹھا ٹھا کر کے کھل دیں کیوں نہ این واسطے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی پاک زندگی آقا دی سنت دے مبارک دے مطابق ہے سرکاری تبسم فرمے دے ہن تے انہاں دی سنت کو مد نظر رکھ کے سارے پیری صرف تبسم فرمے دے اگر دل خوش دیا تو اونچی آواز میں بولنا آپ حافظ آپ عالم آپ عارف میں ایک جملہ آکھنا چاہنا جنہ اکھا حضرت خواجہ کریم بخش مہاروی رحمت اللہ علیہ دا دیدار کیتے اور آج تک ترسدن آج تک وہ پیاسین کنے گئے نو لوگ جنہ دی ایک دید سارے مکھی لہارے دی آئی میں پوری دنیا دے پھریا حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی سادگی دے اندر شریعت و طریقت دا جڑا اجتماع اصحاب نے نہ اکھے نہ لٹھے نہ کوئی خواجہ صاحب دیا نظر آئے نہ کوئی ساکو اپنے ون متوجہ کرتا ہے سبحان اور میں اسا انہاں دے گوڑیاں تے ہاتھی رکھتے ہیں نا انہاں دے پیراں تے ہاتھی رکھتے ہیں تے این واسطے جو اے ہاتھی انہاں دے نہیں خواجہ صاحب دے ہاتھ ہے ڈھلے نہ بولو اونچی آواز نہ بولو قرآن پاک کے اندر اللہ دا ارشاد ہے الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقناهم
الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شيء. اللہ قرآن چاہتے ماں پیو مومن ہوئے اولادی مومن ہوئے قیامت والے دن جتھا ماں پیو ہو سن اولادی اٹھائی نال ہو سی اللہ اعمال نہ دیکھ سی صحت عقیدہ کی وجہ کر کے انہیں کو اپنے ماں باپ دے نال رکھ سی. جتنی حضور قبلہ عالم دی اولاد پا کے اے ساری حشر علیہ جہارے قبلہ عالم دے نال ہو سی تے جتنا انہاں دی اولاد دے خادمن اولاد دے نال ہو سن قبلہ عالم دے گلشن دے چہرے پھل دی خوشبو نصیب تھی میں اے ہاتھ پکڑ کے دنیا کوئی قبلہ عالم دی چھاں نصیب کرے سی آخرت کوئی قبلہ عالم دی چھاں. لیکن میں یہ درخواست ہی کرے سا خدا دا واسطہ ہی وے بندہ جڑے سکول داخلہ گھندے بالیں دا بھامے غریب ہی ہوئے پیسے ادھار چاہ کے بالیں کو وردیاں ہو سکول اللہ سوا کے دیں دے وے میں دکھ نال ہدا بندہ سڑیچے قبلہ عالم دا نظر کہیں بیدہ کیوں آوے پیر گھارا میں پیر چم کے قبلہ عالم دا نوکر لگنے مزہ تے دکان تے بیٹھا ہمیں تے زمانہ آکھے قبلہ عالم دا نوکر ہے بازار ہے جو میں پتہ لگے قبلہ عالم دا نوکر ہے تیرے اندر خوشبو آوے قبلہ عالم دی. صحابہ کرام دی شان قرآن کیا بیان کیتی ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہ جتنا صحابہ انہوں نے چہرے تے نور ہے صحابی کو دساؤنا نہ پوندا ہے محمد عربی دی صحبت نظر آندی ہے سچا مرید ہوئے جدے پیر دا رنگ نظر آئے ساکو نا دے. میں خود ہی گال دا گواہ ہاں کہیں کو شخصیت کہیں دے نال اختلاف ہوئے میں کوئی انکنے سرٹیفکیٹ نہیں کہنے کے لیے ہونا چاہتا. دنیا میں ایک بڑا نا ہے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دا سارے حضرت دی منت ترلے کر کے جو ادارے گھن کے گئے والا قدمے دے وچ کتنا کئی گھنٹے قدمے دے وچ بہ کے حضور ساری سرپرستی فرما اصلا تو مرید تھی اسے مرید تھے نا خوش قسمت لوگ ہی وے جے کو سین نال نسبت ملی ہے. میں ذرا یہی علاقے گھاٹاں دا جڑا سارا پرلا پاس ہے نا جڑے پاسوں ایک دفعہ کوئی لنگھ پوے نا جڑے اج کل پیر ودن تے دوجھی دفعہ والا قسمت نال ہی پیر پوندے تے تساں سین کو بار بار ڈٹھے سادے سین دی تے عادت کریمانہ اے ہے جو جتھاں حضرت خواجہ محمد غوث صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف گھنا دین اتھاں والا کو حضرت صاحب تشریف گھنا دین اتھاں والا کو حضرات تشریف گھنا دین اے نہیں دیتے جو گھر چھوٹا ہے یا وڈا ہے اے تے لجپا جانی بھیندے. سبحان اللہ. ٹائم کافی دی کہ میں اپنی گال مکینا میں پڑھن تو بعد حضرت صاحب کی بلا دی خدمت ایک دفعہ عرض کی تھی حضور میرے غریب خانے میں اتفاقاً وہیں اساں گھر کہیں سے ہوندے بعد اتھاں شاہ جمال تمہیں کتوں آمنا آئی میری خوش قسمتی آپ تشریف گھنا آیا تو میں ہی اڑائی میں گیا آپ کو لو میں کہ حضور مہربانی کرو آج میرے گھر پیر تے دیو چا پھر میں نے ایک شرط مولوی صاحب تسی مولوی ہوندے بڑے عجیب کسی نے دسنا نہیں میں کہ حضور میرے کو قسم چکا لو حضرت مسکرائے میں کہ جی میں نے کلمہ بھی نصیب نہ ہوئے جی گھر نے تو علاوہ کسی نے دساں کہ میرے گھر پیر صاحب آئے میں کہ تاکہ گل پکی ہوئے حضور آن تے صحیح میں گھر گیا میں کہ والدہ نے میں جا کے دسیا میں کہ امی حضرت نے دعوت قبول فرما لی ہے جو غریبی غروبی والا سسٹم ہے ایسی جس طرح بھی میں انہیں کہیں میں کرو 150 بندے دا کم کھانا بناؤ سا وہ ماں کہتا ہے کہیں کو ڈشے میں کہ میں تے نہیں ڈشا پر جندے حکم نہ لاندن جی او خود نسوا دے وے میں کہ قبلہ عالم دے شہزادے دی تشریف آوری ہے کوئی عام بندہ تھوڑا آنا پہ حضرت تشریف گھرنا ہے بڑی آپ نے شفقت فرمائی جڑے ویلے آپ میرے گھر تشریف فرماتے آپ نے جو پچھو ڈٹا وہ 250-300 بندہ آپ نے انہوں نے سامنے بنا مولوی صاحب پھر 2 نمبری کی تھی جے نا انہوں نے تو نہ دسے میں کو حضور انہوں کو پوچھو میں کافر ہوں جو میں دسے ہوئے حضرت پھر مسکرائے فرمانا کہ مولوی صاحب جذباتی نہ ہو پھر مالکان دی مرضی ہے مالکان بھیج دیتے ہونے یہ مولوی صاحب تو نہیں نہ دسیا تو میں بھی کوئی نہیں دسیا حضرت میں مسکرا کے فرمانے کوئی لنگر شنگر ہے میں کہ حضور ہاں تھوڑا بہت آیا میں لنگر اچھا اینی کرو موڑ پہلے بندے واسطے لنگر میں پانا
تے مڑ تسی پا کے تے میں کہ مالکاں نو اے بھی ہے کہ ای آپ پاتا تا مقابہ سی اساں ہاتھ چلاؤں جو مکے سنا میں اللہ دی قسمیں میں مہار شریف حاضر تھی نا جلے سائیں کو دیتا خود لنگر کھوئیں خدا دی قسمیں تو ساں ایڈے وڈے آستانے دے مرید ہی وے اگر تو آکو احساس ہوئے میں اللہ دی قسم چاہ کے ہداں کہ ذرا لین تے دیکھو قبلہ عالم تو فیض گھنون آلیں دی توسا پاک کوٹ مٹھن شریف آجی پور شریف والتوسا پاک تو ابو سیال شریف جلال پور شریف گولڑا شریف خدا دی قسمیں این پاک آستانے تو جنہ فیض پاتے او سورج بڑھ کے چمکیں قبلہ عالم کو میں کیا اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے جو آج حضور خواجہ سیندہ عرس مبارک میں وہ تقریر جتنا آئی اتنا ہی چھوڑی تھی میں گھڑی تو دے گئے ٹائم کافی تھی گئے اے انصاری برادران دی خوش قسمتی ہے اے جیڑا کچھ اسال ثواب واسطے پیش کیتا ویندے اے جے کوئی اسال ثواب کیتا ونجے اوکوں اللہ دی طرفوں فرشتے کو آرڈر ہوندے فرشتے چاہ کے ون کے آدن جو فلاں بندے تواری خدمت اے کچھ پیش کیتے تو سائیں سارے خوش قسمتی وے اور میں نے حضرت تشریف فرمائیں نال سادات تو بتا جکھڑ امام شریف دے سادات دا مہار شریف نال کیسا تعلق ہے اے کوئی دساون والی گال ہے نہیں اے تو سارے کو پتہ ہے اور اے سارے بزرگاں دا سادات نال پیار ہے سادات دا مہار شریف نال پیار ہے حضرت تقی سہیں رحمت اللہ علیہ دے لخت جگر بھی تشریف فرمائیں این پاسے بھی شاہ جمالی صاحبان دوجے حضرات تشریف فرمائیں میں اج سویرے نجم الحسن شاہ صاحب گزارش کی سائیں کو گزارش کرے سن دعائی فرمائیں میں اج کل میرا بی پی بہت زیادہ آپران دے ہارٹ دا پرابلم بھی اللہ پاک شفا دے ایک دو میں معذرت کی وال میں سوچے نہیں جنہ دا صدقہ تو دنیا تے آخرت عزت دا خاص گار ہے اج تے سید اور سے مال کہندا میں صرف حضرت دے میں کوئی عزت اللہ دیتی ہے میں یتیم بکھا ننگا پہلا کرایہ ہی میں کو حضرت لیتا ہے تے نال میں کو حضرت اپنا لعاب دہن شریف بھی عطا فرمایا تے ایک بھی گالی فرمائی ہاں نے فرمایا نے جے تک پڑھ نہ گھنے مہار شریف نہ آمی میں 8 سال آپ دی زیارت نہیں کر سکیا این واسطے جو تلاش علم جنیاں آپ دے حکم دے مطابق میں اگر ایک گال آتھاں مسجد بائے کے آتھاں میرے حضرت شریعت طریقت دے جامع علوم و معارف دا سمندر خاموشی دے وچ سب کو عطا فرماون والے اللہ پاک انہاں دے پاک نام مبارک دا صدقہ اور میں کہنا کہ نہیں سوچے نا بزرگاں نام کیا رکھے کریم بخش تسا نا گھنو نا سائیں دے نام وچ اللہ کو التجا تھی ویلی توجہ نہیں فرمائی صرف نا گھنو سائیں دا نا گھنو کریم بخش کریم اللہ دا نا ہے سارے آقا بھی کریم ہیں میں کو لگتا ہے جو بزرگ نائیں اور رکھے نا انہیں دا گھنو رب کا نہیں پین گھنو رسول کا نہیں پین گھنو الحمدللہ میں تو آپ کو ہی نسبت مبارک دینا میں حضرت دے نال میں کو ظاہر ہے میری عقیدت این واسطے بھی ہے میرے پیر ہیں اساں انہاں دے نوکر انہاں دے جوڑے سارے سر دا تاج لیکن انہاں دے مزاج کو انہاں دی شفقت کو انہاں دی محبت کو دیکھ کے اے برملا آکھن تے دل کریں دے جو قبلہ عالم دی چوکھٹ دے پھول بدل دے راسن خوشبو ہوئی ہو سکتا آپ دے اندر بھی اوہا خوشبو ہے جڑی حضور خواجہ صاحب دے اندر ہے اللہ تو آپ کو سارے کو سائے دے سائے آباد رکھے میں دست بستہ اجازت انسان و آخر دعوانا الحمدللہ ماہی بیت خواجہ صاحب جی اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت
اتھا کے نظام ختم اللہ واجہ کرتے مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا جس سبحانی